بعض میں تربت اسلان کے پاس جا کر اسے ارطغرل کا پیغام دیتا ہے۔ اسلان کہتی ہے ان لوگوں کی یہ جرت کہ انہوں نے حاکم اعلیٰ پر تلوار اٹھائی۔ تربت کہتا ہے ارطغرل صاحب کل ترک سرداروں کی دعوت میں سانجار کا فیصلہ کریں گے۔ اسلان کہتی ہے بہادر کسی فیصلے کو نہیں مانے گا تربتل، وہ اپنے بیٹے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ مجھے تب سے یاد ہے جب وہ ایک دفعہ میرے بابا کے خلاف کھڑا ہو گیا تھا۔ تربت کہتا ہے ارطغرل صاحب نے کہا ہے کہ آپ نئے سردار کا انتخاب ملتوی کر دو اور سب کو بتا دو کہ یہ ارطغرل صاحب کا حکم ہے۔ کائی قبیلے میں حلیمہ ارطغرل کو کہتی ہے دھندار نے غلطی کی ہے، لیکن آپ کو اس کے لیے اتنا سخت نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ارطغرل کہتا ہے بہت سی بڑی طاقتیں ہمیں اپنے مقصد سے ہٹانے پر لگی ہوئی ہیں، لیکن دھندار ابھی اس سے واقف نہیں ہے۔ اس نے جو غلطی کی ہے اس کی اسے ضرور سزا ملے گی۔ دوسری طرف بہادر سعد الدین کے پاس پہنچ گیا تھا اور اسے کہتا ہے اس ارطغرل نے میرے سامنے میرے دو سپاہیوں کو ذبح کر دیا، مجھے اجازت دیں کہ میں اسے بھی ذبح کر کے اس کی لاش جانوروں کو کھلا دوں۔ سعد الدین کہتا ہے ہمیں اچھا لگے یا نہ لگے ارطغرل اس علاقے کا حاکم اعلیٰ ہے، اگر تم اس کے خلاف کھڑے ہو گئے تو تمہیں اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ابھی تم بھول جاؤ اور صبر کرو۔ بہادر کہتا ہے حتیٰ کہ کتا بھی یہ ہضم نہیں کر سکتا جو اس نے کیا ہے امیری حضرت، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کا سار اتار دوں۔ سعد الدین کہتا ہے اپنے غصے کو قابو کرو بہادر صاحب، جلد مجھے سلطان کونیا بلا لیں گے اور میں یہاں سے چلا جاؤں گا، پھر تم کیا کرو گے؟ ارطغرل حاکم اعلیٰ ہے، کیا وہ تمہیں اس علاقے میں رہنے دے گا؟ بہادر کہتا ہے میں سمجھ گیا میری حضرت۔ پھر سعد الدین کہتا ہے اب تم قبیلے جاؤ اور کل صبح جرگے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے جاودار قبیلے کے سردار بن جاؤ۔ اگر تم سردار بن گئے تو ارطغرل تمہیں کچھ بھی نہیں کہہ سکے گا۔ پھر بہادر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں ارطغرل نے دھندار کو اپنے پاس بلایا ہوا تھا اور اسے کہتا ہے جب میں سردار والی جگہ پر بیٹھتا ہوں تو میرا صرف ایک مقصد ہوتا ہے کہ میں اپنے قبیلے کو اس سے آگے لے کر جا سکوں جہاں میرے بابا سلیمان شاہ نے اسے چھوڑا تھا۔ لیکن تم نے کیا کیا؟ تم اپنے سردار کی یاد کو دفن کر کے یہاں سے بھاگنا چاہتے تھے۔ دھندار کہتا ہے آپ مجھے جو بھی سزا دو گے وہ مجھے قبول ہے بھائی، میں آپ جتنا طاقتور اور بہادر نہیں ہوں، میں نے وہی کیا جو میں کر سکتا تھا۔ پھر آئمہ خاتون آگے آ کر کہتی ہیں اگر اس نے غلطی کی ہے تو اس میں ہم بھی شامل ہیں بیٹا۔ ارطغرل کہتا ہے آپ اس معاملے سے دور رہیں والدہ، جو سردار ہوتا ہے ساری ذمہ داری اسی پر آتی ہے۔ یہ سن کر آئمہ خاتون پیچھے ہو جاتی ہیں۔ پھر ارطغرل دھندار کو کہتا ہے تم ہمارے مقصد سے بالکل آگاہ نہیں ہو دھندار۔ دھندار کہتا ہے اور میں کیا کرتا بھائی، ڈاکو تاجروں کے قافلوں پر حملے کر رہے تھے اور اس نے آ کر مجھے دھمکی دی تھی کہ وہ روم کے تاجروں کو بازار آنے سے روک دے گا، میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ ارطغرل کہتا ہے تم جانتے ہو آرس کون ہے؟ یہ وہ آدمی ہے جس نے میرے لیے جال بچھایا تھا اور ہمارے سپاہیوں کو شہید کر دیا تھا۔ یہ سن کر سب حیران ہو جاتے ہیں۔ پھر ارطغرل کہتا ہے یہ بات راز میں رہنی چاہیے، ابھی ہم صبر کریں گے، وقت آنے پر ہر چیز کا حساب لیں گے۔ پھر دھندار کہتا ہے یہ شرم میرے لیے بہت زیادہ ہے بھائی، مجھے حکم دیں کہ میں اس کمینے آرس کا سار اتار کر اپنی غلطی کی تلافی کر سکوں۔ ارطغرل کہتا ہے میں ان آدمیوں کے ساتھ لڑوں گا جو دل سے میرے مقصد کے ساتھ ہیں، لیکن اس لڑائی میں تمہاری کوئی جگہ نہیں ہے۔ اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ اپنا سامان اکٹھا کرو اور فوراً میرے بھائیوں کے قبیلے میں چلے جاؤ اور انہیں بتاؤ کہ آپ کا بھائی ارطغرل زندہ ہے اور وہ غم نہ منائے۔ تم تب تک واپس اس قبیلے میں نہیں آنا جب تک میں تمہیں پیغام نہ بھیجوں۔ دھندار کہتا ہے جیسے آپ کا حکم سردار۔ پھر ارطغرل اسے جانے کو کہتا ہے اور دھندار روتے ہوئے خیمے سے باہر نکل جاتا ہے۔ اتنے میں ارسز اس کے سامنے آ جاتا ہے ہوا تھا جو اس کے مقصد پر قائم رہے تھے۔ ارطغرل ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہے۔ پھر ارطغرل ان کو بتاتا ہے کہ میرے لیے جس نے جال بچھایا تھا اور ہمارے سپاہیوں کو شہید کر دیا تھا وہ آرس ہے۔ یہ سن کر سب غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں فوری طور پر حرکت میں آنا چاہیے اور قلعے جا کر اس کا سار اتار دینا چاہیے۔ ارطغرل کہتا ہے میں اسے اس کے اپنے ہی قلعے میں قابو کروں گا اور اسے جھوٹوں کے پیچھے چھپنے نہیں دوں گا۔ دوسری طرف ارسز نے کمانڈر یورگو کو بے ہوش کر دیا تھا۔ اتنے میں دو سپاہی وہاں آتے ہیں اور اسے بے ہوش دیکھ کر کہتے ہیں چلو قلعے جا کر خبر دیتے ہیں۔ اتنے میں ارسز ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اس طرح ارسز ان دونوں کو مار دیتا ہے اور یورگو کو گھسیٹ کر وہاں سے لے جاتا ہے۔ دوسری طرف ارطغرل کہتا ہے میں سلطان کی طرف خط لکھ کر انہیں ہر چیز سے آگاہ کروں گا اور فتح کا فرمان آتے ہی ہم پوری تیاری کر لیں گے۔ وامسی پوچھتا ہے ہمیں آج ہی اس آرس کا سر کیوں نہیں اتار دینا چاہیے؟ ارطغرل کہتا ہے کیونکہ میں جاننا چاہتا ہوں کہ سعد الدین کا بھی اس میں کوئی ہاتھ تو نہیں ہے، اور اس کے علاوہ میں مہمان بن کر قلعے جاؤں گا اور وہاں کا اچھی طرح سے جائزہ لوں گا تاکہ جب ہم قلعہ فتح کرنے جائیں تو آسانی ہو۔ جاودار قبیلے میں بہادر کہتا ہے تو کل ارطغرل صاحب ترک سرداروں کے سامنے ہمارا فیصلہ کرے گا۔
دیکھتے ہیں کہ وہ کیا فیصلہ کرتا ہے۔ سنجار کہتا ہے، اس نے سب کے سامنے ہماری بےزتی کی بابا، ہمیں کل کی دعوت میں نہ جا کر اس کی بےزتی کرنی چاہیے۔ بہادر کہتا ہے، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے سنجار، میں تم سے زیادہ بے چین ہوں اس کا سار اتارنے کے لیے، ابھی اسے حکمرانی کرنے دو، وقت آنے پر ہر چیز میرے ہاتھ میں ہوگی۔ پھر کراجا کہتی ہے، کل صبح بہادر صاحب جاودار قبیلے کے سردار بن جائیں گے، پھر ارطغرل کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ اتنے میں ایک سپاہی اندر آ کر کہتا ہے، بہادر صاحب، اسلان خاتون آپ کو بلا رہی ہیں۔ یہ سن کر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ کارا جیسر میں ارسز نے کمانڈر یورکو کو ایک گھوڑا گاڑی میں چھپا دیا تھا اور اسے لے کر وہاں سے روانہ ہو جاتا ہے۔ جاودار قبیلے میں بہادر مرکزی خیمے میں پہنچ جاتا ہے اور سب کو سلام کرتا ہے۔ اسلان کہتی ہے، بیٹھیں بہادر صاحب، میں سب جگہ کے آدمیوں سے صلاح مشورہ کرنا چاہتی تھی اور آپ کو بھی اس میں شامل کرنا چاہتی تھی۔ بہادر بیٹھ جاتا ہے۔ پھر اسلان کہتی ہے، ارطغرل صاحب کے حکم پر میں نے ہمارے قبیلے کا جرگہ ملتوی کر دیا ہے۔ اب نئے سردار کا انتخاب تب ہوگا جب آپ کا قبیلہ یہاں منتقل ہو جائے گا۔ بہادر کہتا ہے، میں اس فیصلے کو نہیں مانتا، کل صبح نئے سردار کا انتخاب ضرور ہوگا۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن جرگے کے سب آدمی اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہادر کہتا ہے، تم سب بزدل ہو۔ سب جرگے کے لوگ کہتے ہیں، ہم ارطغرل صاحب کا ساتھ دیں گے، انہوں نے ہمارے لیے بہت سی قربانیاں دی ہیں اور وہ ہمارے حاکم اعلیٰ بھی ہیں۔ بہادر کہتا ہے، جلد یا دیر سے سردار کا انتخاب ضرور ہوگا اور میں سب جاودار والوں کا سردار بن جاؤں گا۔ اب جو آدمی مجھ پر اعتماد کرتے ہیں وہ میرے پیچھے آئیں اور باقی سب پر شرم ہے۔ یہ کہہ کر بہادر وہاں سے چلا جاتا ہے اور صرف 3 آدمی اس کے پیچھے باہر چلے جاتے ہیں۔ کائی قبیلے میں حائمہ خاتون اپنے بیٹوں کو یاد کر کے رو رہی تھیں۔ اتنے میں ارطغرل وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے، میں دوندار کو غلطی کا احساس دلانا چاہتا ہوں اور اسے ضروری ذمہ داری دوں گا۔ کارا جیسر میں ماریا آرس کے پاس پہنچتی ہے اور اس کے پاس بیٹھ کر کہتی ہے، آپ کئی دنوں سے نہیں سوئے حضور، میں خوفزدہ ہوں کہ آپ کا غصہ آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ آرس کہتا ہے، ارطغرل واپس آ گیا ہے ماریا، اب میرے لیے کوئی نیند نہیں ہے، جب تک میں ارطغرل کو مار نہ دوں تب تک کوئی آرام نہیں کروں گا، مجھے ہر وقت تیار رہنا ہوگا ماریا۔ اتنے میں کمانڈر اندر آ کر کہتا ہے، حضور، قلعے کے سامنے 2 سپاہیوں کی لاشیں ملی ہیں۔ آرس پوچھتا ہے، کس نے مارا انہیں؟ کمانڈر کہتا ہے، یہ ہم نہیں جانتے حضور، ہمیں کوئی نشان نہیں ملا۔ آرس کہتا ہے، قلعے کے ہر کونے کی تلاشی لو، آج کوئی بھی نہیں سوئے گا، آپ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ کمانڈر کے جانے کے بعد آرس کہتا ہے، یا تو ارطغرل جانتا ہے کہ میں نے اس کے لیے جال بچھایا تھا یا پھر وہ میرے ساتھ کوئی کھیل کھیل رہا ہے۔ پھر آرس غصے سے ارطغرل کی تلوار پھینک دیتا ہے۔ دوسری طرف سعد الدین حنلی بازار میں موجود تھا اور گوکتو کو کہتا ہے، ارطغرل واپس آ گیا ہے، اب سلطان جلد مجھے کونیاں بلا لیں گے، کل صبح ہم آرس کی طرف جائیں گے، جلد یا دیر سے ارطغرل جان لے گا کہ آرس نے اس کے لیے جال بچھایا تھا، پھر وہ سلطان کے حکم سے قلعے پر حملہ کر دے گا، لیکن میں اسے یہ انعام حاصل نہیں کرنے دوں گا۔ اب جو کچھ بھی ہو سکا وہ میں کروں گا اور جس کے ساتھ بھی ملنا پڑا اس سے ملوں گا۔ کائی قبیلے میں ارطغرل حلیمہ کو سارا واقعہ سناتا ہے کہ وہ کیسے بچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ حلیمہ کہتی ہے، اللہ آپ کو لمبی زندگی عطا فرمائے ارطغرل، ہم نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کی غیر موجودگی میں ہمارے قبیلے کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ ارطغرل کہتا ہے، کل میں اپنی واپسی کی خوشی میں حنلی بازار میں سب ترک سرداروں کی ایک عظیم الشان دعوت کروں گا، میں چاہتا ہوں کہ تم اور والدہ بھی اس میں شرکت کرو۔ اس کے بعد اگلا دن شروع ہو جاتا ہے۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی حنلی بازار کی طرف روانہ تھے۔ اتنے میں ان کے سامنے ایک برقع پوش شخص کھڑا ہو جاتا ہے۔ ترکت کہتا ہے، سپاہیوں اسے گھیرے میں لے لو۔ پھر ارطغرل اس سے پوچھتا ہے، بولو کون ہو تم؟ ارسز اپنی چہرے سے نقاب ہٹا دیتا ہے۔ ارطغرل اسے دیکھ کر مسکرانے لگتا ہے اور پھر پوچھتا ہے، خیر ہے ارسز؟ ارسز کہتا ہے، میں نے ایک آدمی کو پکڑ لیا ہے جو ہمارے لیے جال بچھانے والے آدمیوں میں شامل تھا، اس کے پاس کوئی ضروری معلومات ہیں۔ ارطغرل پوچھتا ہے، کہاں ہے وہ؟ ارسز کہتا ہے، میرے ساتھ آئیں۔ ارطغرل اور اس کے ساتھی اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔